مجدد دین ملت شاہ امام احمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہر شوانے تیری شوکت کا علو کیا جائے الطاف سمجھو اشارہ عظمت معراج النبی کا برنس اللہ پاسورڈ میں کوئی جبر کے شاید بہنا شانی مصطفیٰ کا برنس اللہ یہ سوری چی شانی مصطفیٰ معراج النبی عظمی چی شانی مصطفیٰ اللہ تعالیٰ نے حوالہ حضرت تیری شوکت کا علو کیا جانے انسان مخلوق جو زمین پہ رہتی ہے فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے علو مانے بلندی چاہین شانی شوکت جس بلندی چھے فرش والوں کو یہ کیا سمجھ آ جائے نہیں سمجھ پائیں گے کیا سمجھے خسروا اے شہنشاہ خسروا مانے اے شہنشاہ اے بادشاہ فریرہ مانے جھنڈا فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے خسروا عرش میں اڑتا ہے فریرہ تیرا خسروا عرش میں اڑتا ہے فریرہ تیرا لہذا حضور مقام کیا ہے کہ اس بیان کے لیے آپ بوجھت ڈاڑی بارن چوستے حل کرمود محمد سر وحدت ہے یعنی سر وحدت چھو تو کون سمجھ پائے گا یہ سر ہے یہ راز ہے تو اس راز کو کون جان پائے گا اس سر کو کون سمجھ پائے گا یہ کہ بھائی مستمی رضی اللہ تعالیٰ فرماوت مٹ گیا ویدو شوق کہ بہوچ مقام مصطفیٰ بہوچے شبائی کی مستمی چھنا ہم شخصیت کے بڑے اولیاء تو شبیہ مجھے برمان جب میری کو شوق پوچھا مقام مصطفیٰ ہم بندوں میں آدمی تصور اسمو سفر کرنے شوق آدمی کیونکہ ایمان مجلس ہم شہر پلٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانی عشق آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے تو ہمیں آنکھیں کھول کر بھی نظر نہیں آتا ہے وہ آنکھیں بند کر کے وہ دیکھتے ہیں ان کیا کہے عالمی تصور اسمت ہوگئے سفر کا پوچھا لیکن عالمی تصور اسمت کے لیے سکت ساس پردت آئی آئیے پردت پر 20 پردستان چاہتا بجن ویدیت حضوان عالمی تصور اسمت شدو پکن سکت ساس پردت گئیت آئی مطلب شاید بہت بنالتی اوڑائے آواز بھائی دوستامی باس کر اب آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا جل جاؤ گے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرنا آگے جل جاؤ گے مقام مصطفیٰ کی ابھی تم نے ابتدا دیکھی ہے اب یہاں سے حضور کے مقام کی شروعات ہو جاتی ہے لہذا اقبال مناوی تمہیں محمد سر وحدت ہے بولو وحدت و رہا حضور تنگی تھوڑا پیانا تو مجھے پتا لیکن تھوڑا صبر کر لیجئے محمد سر وحدت ہے رحمت اس کا کوئی کیا جانے ان چتیم شاہ سوار ان کا تمانا یہ وہ ساری زندگی حضور نہیس تحریف تحریف سرہ مدہ سرائی تو سنہ خیلی مدری سرائی یہ وہ عمر بار پنگن کلامن ہونا مطلوب مقصود بنو ذات رسول یہ تنسن کلام یہ تنسن کا بیاہ کلام بولو کیا ہے یہ من مجھ ذکر و فکر و علم و عرفانم توی اقبال فرما کیا لگنا اے نبی ذکر و فکر و علم و عرفانم توی نبی میں ذکر دچوی شنو بمانے اقبال بمانے میں ذکر دے ہی میں فکر سوچ دے ہی خیالات دے علم و عرفان نم دوئی علم تو دے ہی جون معرفت تو ہی اب
بتا دیجئے اقبال نے اپنا عقیدہ ظاہر کر دیا تو من میون سوری کے مصطفیٰ یعنی ذکر دے نبی، فکر دے نبی، علم دے نبی، معرفت دے نبی، پھر کیا بچا؟ اے مجھ کو تعلق چکنے حضور رسول بنو تو من یہ ہاں دیکھے ذکر، فکر، علم، معرفت ہوتے کہ سنو آگے تو من کشتیوں دریاؤں طوفان کل کشتیوں دریاؤں طوفان کل یعنی نبی میں کشتی یہ چھوئی دریاؤں یہ چھوئی تار کا طوفان یہ چھوئی محبت سے ذرا پیار سے سمجھنے لگے دریاؤں یہ چھوئی ناؤ یہ چھوئی حبیب طوفان یہ چھوئی تار یہ چھوئی یعنی اگر کہیں گیو تباہ کرو تیمک وجہ کے ایسے چائنیز آئے اور اگر کہیں ستار میں لو تیمک وجہ کے ایسے چائنیز آئے کچھ وقت نکل صحیح متوجہ اقبال رحمت اللہ علیہ اگر کہیں ستار لوگ چھوٹی ایسے چونی وجہ اگر کہیں گیو چھوٹی ایسے چونی وجہ یہ محمد سر وحدت ہے ساری زندگی دشمن صرف کر حضور نے عظمت، تائری، اوصاف، شان، سیرت، صورت پھر کیا چیز انہوں بیان رکھا مگر بلاخر جو ہمیں محمد سر وحدت ہے محمد چو خدای شد راز بڑی بڑی محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد چو خدای شد راز فدمن رمز اس کا کوئی کیا جانے ان رازو نقطر انک رازو آگر انک اصل کوئی کیا جانے یہ کچھ زائنی یہ کہ مستر فکر شریعت میں تو بندہ ہے لیکن حقیقت میں خدا جانے اب یہ دو نقطے آپ یاد رکھیں یہی عقیدہ اہل سنت ہے شریعت میں تو محمدن عبدہ ورسول یہ کلمہ چاہے صحیح بڑھا محمدن عبدہ ورسول یہ ہے شریعت اقبال علیہ نامہ نے بسوئی چیز پر کرا تم شریعت میں تو انہیں حبیب کو بندہ ماننا پڑے گا یہ اللہ کا بندہ ہے اور الحمدللہ یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور انسان ہے شان سے بولیے محبت سے حضور اب یہاں اقبال کے بات کے ساتھ مجھے احمد رضا کی بات کو ضرور ملانا پڑے گا معاف کرنا برا نہ ماننا ہو سکتا احمد ڈاکٹر اقبال نے کوئی گوشہ حضور کا چھوڑا ہوگا لیکن احمد رضا نے کوئی گوشہ نہیں چھوڑا جس پر بات نہ کی جس پر اپنا کلام پیش نہ کیا کیوں باقی جو شعرا دنیا میں آئے انہوں نے جب قلم اور کاغذ استعمال کیا سامنے کبھی گنگا بھی رہی کبھی ملک کی تعریفیں بھی رہی کبھی نوابوں کی تعریفیں بھی رہی سامنے کسی اور کا چہرہ بھی رہا کسی کا اٹھنا بیٹھنا بھی رہا پہاڑوں کی سرسبز ہریالی بھی رہی لیکن جب احمد رضا نے قلم اٹھایا سامنے کچھ نہیں رہا بس محمد رسول اللہ کی ذات سامنے حضور کا چہرے مبارک رہا سامنے حضور کے جسمانی مبارک رہے سامنے حضور کے دندان مبارک رہے قلم چلا تو لب مبارک کی تعریفیں ہونے لگی قلم چلا تو زلف مبارک کی تعریفیں ہونے لگی قلم چلا تو بستان مبارک کی تعریفیں ہونے لگی قلم چلا تو سینے مبارک کی تعریفیں ہونے لگی قلم چلا تو رسول اللہ کی زبان مبارک کی تعریفیں ہونے لگی قلم چلا تو مدبھر مبارک کی تعریفیں ہونے لگی قلم چلا تو نبی کا چلنا بیان کیا قلم چلا تو نبی کا بیٹھنا بیان کر دیا قلم چلا تو نبی کی باتوں کا بیان کیا قلم چلا تو نبی کی بشریت کو بیان کیا قلم چلا تو نبی کی نورانیت کو بیان کیا قلم چلا تو محبوب پروردگار کا ذکر سمجھے اور اعلیٰ حضرت سے ایک دن
ذرا یہ قلم کی نوک تھوڑی دیر کے لیے اگر ہٹا لیتے کہا کیا کرنا جب یہ نواب بھلیں دے مجھے سرگی ترگی کر آدھے پاتا تو میں انعام دیون شاہد میلے انعام دے جو بڑی شعرہ بڑے وقیب و مجمن مانسو فقی چھوئی دے محدث کے چھوئی دے مفکر چھوئی دے مترجم قرآن چھوئی دے مفسر قرآن چھوئی دے فقی اعظم چھوئی دے مگر شعر اسمت شبہ ثانی کو اگر تو ایک گئی ہو تھوڑا بہت امس کے تھا نظر امس شان اسمت انعامہ میرشت ہوئی دے تو ان کروں مد ہے اہلِ دول رضا عشقو یہ ہے تمہارے لیے یہ ہے تمہارے لیے مولد یہ ہے تمہارے لیے قائد اس کو کہتے ہیں قائدانہ اس کو کہتے ہیں رسول اللہ کے ساتھ جوڑنے والا اس کو کہتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کہو یہ ہے مصطفیٰ سے جوڑنے والا عاشق رسول جو کہتا ہے جب نبی کو مانا جب نبی کو جانا اور ماننا جاننا یہ نہیں ہے نبی کے گستاخوں کے ساتھ بھی گلے ملا ہوگے ماننا اور جاننا یہ نہیں ہے جو نبی کو مردہ کہے گا تو جا کے اس کے چہرے کو چھوڑے گا ماننا اور جاننا یہ نہیں ہے جو نبی کے صحابہ کو برا برا کہے گا تو جا کے اس کے سینے پہ جا کے تقریریں کرنے لگے گا نبی کا جاننا اور ماننا یہ نہیں ہے جو رسول اللہ کے صحابہ کا دشمن ہوگا اور تو اس کا وفادار بنے گا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام یہ ہمارا مانن کو الگ لیکن اس سے مولد ہے جس محبت احمد اس کے غیروں کو چھوڑنا یہ بڑی بات ہوتی ہے یہ بڑی بات ہوتی ہے تو اعلیٰ حضرت نے اپنا عقیدہ بتا دیا کروں مدح اہل